ناول سبز پتھر، رائٹر آمنہ سلیم خان۔ قسط نمبر 9، محبت اور انتقام کے شعلوں میں جلنے والوں کی کہانی۔ احان کی پیدائش پر مورے اور میرو علیزے سے ملنے ہسپتال آئی تھی۔ میرو چاہتی تھی علیزے حویلی آ جائے، پر علیزے اپنی ماما کے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ احان ابھی بس 1 ماہ کا ہے۔ علیزے، اس دن میڈیکل اسٹور والے نے تمہارا ہاتھ پکڑا تھا، تم نے اس کے منہ پر تھپڑ کیوں نہیں مارا تھا؟ ٹرسٹ می، میں انتظار کر رہا تھا کہ ابھی علیزے اس کے منہ پر تھپڑ مارے گی، پر علیزے تو ڈر کر وہاں سے بھاگ گئی۔ بہت مایوس کیا تم نے مجھے، ایان نے ناخوشگوار سے انداز میں کہا۔ علیزے نے حیرت سے ایان کی طرف دیکھا۔ آپ وہاں بھی تھے؟ علیزے نے گھبراتے ہوئے کہا۔ بالکل میری جان، میں نے تم پر نظر رکھی تھی۔ تم میں جاسوسی کرنے کے لیے مجھ سے شادی کر سکتی ہو، میں تم پر نظر بھی نہیں رکھ سکتا، ایان نے معصومیت سے کہا۔ میں نے اس کو تھپڑ مارنا چاہا تھا، پر پہلے جو سب ہوتا رہا اس سے ڈر گئی ہوں۔ اس دن ریسٹورنٹ میں تمہیں تھپڑ مارنے کے بعد میری زندگی مکمل طور پر بدل گئی۔ میں نے بہت سی مشکلات کا سامنا کیا ہے، تم بالکل نہیں جانتے میں نے یہ چند ماہ کیسے، کس اذیت میں گزارے ہیں۔ اگر میں غلطی سے کوئی ڈارک کلر ڈریس پہن لیتی، محلے کی عورتیں مجھے ایسے دیکھتی تھیں جیسے میں نے کوئی گناہ کر دیا ہو۔ میں کسی کی شادی پر نہیں جا سکتی تھی۔ میں نے ان چند ماہ میں محسوس کیا ہے، یہ معاشرہ بیوہ عورتوں کے لیے بہت تنگ دل ہے۔ کیا ان کا خوشیوں پر حق نہیں؟ علیزے روتے ہوئے سب بول رہی تھی۔ ایان تھوڑا شرمندہ ہوا، وہ کچھ بھی بول نہ سکا۔ اسے ایک بار پھر سے ماضی یاد آ گیا۔ اس کے بابا کی وفات کے بعد اس کی مورے کو اس کی ضرورت تھی۔ وہ 4 سال سب سے دور رہا، واپس آنے کے بعد بھی شہر رہتا تھا۔ مورے کہتی تھی میرے پاس حویلی رہا کرو، پر وہ ان کی نہیں سنتا تھا۔ سارے راستے مختلف چیزیں دماغ میں گردش کرتی رہیں۔ ایان اور علیزے گاؤں آ گئے، حویلی میں داخل ہوئے۔ مورے، میرو، کدھر ہو سب؟ ایان کی احمد کو فون کرنے کے بعد وہ صبح صبح ہی میرو کو حویلی لے آیا تھا۔ بہانہ اس نے مورے کا بنایا تھا۔ اس نے کہا میرا مورے سے ملنے کا دل ہے، ان کا مشکل وقت چل رہا ہے، ہمیں مورے کو اکیلے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ میرو کا بھی مورے سے ملنے کا دل تھا، اس لیے کچھ بھی کہے بغیر احمد کے ساتھ آ گئی۔ دادا جان کدھر ہیں سب؟ میرو بھاگ کر باہر آئی تو مورے کو اپنا وہم لگا۔ بھائی آپ زندہ ہیں؟ میرو نے نم آنکھوں کے ساتھ لڑکھڑاتی آواز میں وہ مشکل الفاظ ادا کیے۔ ہاں میری جان، تمہارا بھائی زندہ ہے، ایان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرو بھاگ کر ایان تک آئی اور پھر اپنے بھائی کے گلے سے لگ گئی۔ علیزے احان کو گود میں اٹھائے ایان سے تھوڑا پیچھے کھڑی تھی۔ وہ بھی نم آنکھوں کے ساتھ مسکرا رہی تھی۔ اب کی بار میرو نے سب کو آواز دی، مورے، دادا جان جلدی آئیں، دیکھیے کون آیا ہے۔ مورے باہر آئی۔ ان کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایان نے آگے بڑھ کر مورے کو گلے سے لگایا۔ دیکھا میرو، میں کہتی تھی نا میرا بچہ زندہ ہے، میرا ایان زندہ ہے، میرا اب جگر، میرا چاند، میرا دل۔ مورے ایان کا ماتھا چوم رہی تھی۔ بہت ظالم ہو، کدھر چلے گئے تھے؟ کوئی اپنی ماں کے ساتھ ایسے کرتا ہے؟ مورے زور و شور روز رہی تھی۔ میرو نے علیزے سے احان کو پکڑا۔ پھپھو کی جان، مورے یہ دیکھیے آپ کا پوتا بھی آیا ہے۔ میرو نے احان کو مورے کی طرف بڑھایا۔ احان، شمیر خان بالکل اپنے باپ جیسا ہے، ماشاءاللہ، سب جشن کا انتظام کرو۔ ایان کی پھپھو اور نور بھی سب حیر سے ایان اور علیزے کو دیکھ رہے تھے۔ ایان اپنی پھپھو سے بھی ملا، وہ بھی رونے لگی۔ حویلی کا وارث احان شمیر خان پہلی بار حویلی آیا ہے، بہت بڑا جشن ہونا چاہیے۔ دادا جان ابھی بھی باہر نہیں آئے تھے۔ ایان خود ان کے کمرے کی طرف گیا۔ دادا جان دروازہ کھولے۔ ایان نے دروازہ نوک کیا۔ دادا جان کو اپنا وہم لگا، وہ اکثر ایسے خواب دیکھتے تھے۔ اپنے بیٹے کی موت کے بعد بھی اکثر ان کو ایسے وہم ہوتے تھے۔ ایان نے ایک بار پھر زور سے دروازہ ناک کیا۔ اب کی بار دادا جان نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ کیا میں خواب دیکھ رہا ہوں؟ دادا جان نے بے یقینی سے کہا۔ نہیں دادا جان، میں سچ میں آ گیا ہوں، کدھر چلے گئے تھے تم؟ دادا جان نے شکوہ کرتے ہوئے ایان کو اپنے گلے سے لگایا۔ اتنا ظلم کیا ہے ہم پر، ہم تمہیں معاف نہیں کریں گے، دادا جان روتے ہوئے بول رہے تھے۔ دادا جان مجھے معاف کر دیں، جو کچھ بھی کیا آپ لوگوں کے لیے کیا، میں نے بابا کے قاتلوں کو ان کے انجام تک پہنچا دیا ہے۔ ایان نے پرجوش انداز میں دادا جان کو بتایا۔ کیا؟ دادا جان نے حیرت سے پوچھا۔ جی دادا جان، میں نے 3 لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچا دیا ہے۔ بیٹا میں نے وہ معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا تھا۔ دادا جان آپ بھول گئے کیسے بے دردی سے انہوں نے بابا کو مارا تھا؟ میں ان کو ایسے نہیں چھوڑنے والا تھا، انہوں نے مجھے مارنے کی کوشش کی۔ آج وہ خود زمین کے نیچے ہیں۔ وہ لوگ میرے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے لیے اور پورے گاؤں کے لیے بھی خطرہ تھا۔ ایان بیٹا کیوں اتنا بڑا خطرہ مول لیا؟ دادا جان نے پریشانی سے کہا۔ جب ایک جاہل شخص حکمران بنتا ہے تو آگے آنے والی نسلیں تباہی کا شکار ہوتی ہیں۔ مجھے ہر چیز کی خبر تھی۔ انہوں نے میرا بنایا ہوا اسکول بند کروا دیا۔ جتنے بھی میں نے اس گاؤں کی ترقی کے لیے منصوبے بنائے تھے، انہوں نے سب خراب کر دیے۔ گاؤں کے حالات بہت زیادہ خراب تھے، میں ہر چیز سے واقف ہوں، میں نے اس گاؤں کی بقا کے لیے ان کو ختم کیا۔ ایان سنجیدہ انداز میں بول رہا تھا۔ دادا جان بیڈ پر بیٹھے تھے، ایان ان کے سامنے کرسی پر بیٹھا تھا۔ ایان نے دادا جان کا ہاتھ پکڑ کر چوما۔
وہ سب کے لیے خطرہ تھے۔ آپ جانتے ہیں دادا جان، پہلے زمانے میں قبیلے ہوا کرتے تھے اور قبیلے کا ایک سردار ہوتا تھا۔ جب کوئی دشمن اس قبیلے پر حملہ کرتا تھا یا قبیلے کا نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا تھا تو اس کے خلاف سب تلوار اٹھاتے تھے۔ میں بھی وہی کر رہا ہوں، فرق صرف اتنا ہے میرے ہاتھ میں تلوار کی جگہ بندوق ہے۔ آپ کو یاد ہے جس دن میں اس گاؤں کا سردار بنا تھا، میں نے ان سب لوگوں سے ایک کیا وعدہ کیا تھا؟ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں سردار ایان شمیر خان، اس گاؤں کا نیا سربراہ، آپ لوگوں کا خیر خواہ۔ آج سے یہ گاؤں بھی میرا، سرداری بھی میری، عدالت بھی میں، غداری کرنے والوں کے لیے موت بھی میں ان لوگوں کا خیر خواہ ہوں اور اس گاؤں کی ترقی کے لیے مجھ سے جو ہوا کروں گا۔ ایان نے پرجوش انداز میں کہا، بیٹا میں نہیں چاہتا تھا تم کسی کے خون سے اپنے ہاتھ رنگو۔ فکر نہیں کریں دادا جان، میں نے دستانے پہن کر مارا تھا، ہاتھ گندے نہیں ہوئے تھے۔ ایان نے آنکھ مارتے ہوئے شرارتی انداز میں کہا، ایان ہم کیا بات کرتے اور تم ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ دادا جان نے ایان کو گھورتے ہوئے خفگی سے کہا، اچھا دادا جان چھوڑیں یہ سب بائیں۔ میرے بیٹے کو دیکھ کے ایان نے خوشی سے کہا، کیا؟ دادا جان نے کہا، جی دادا جان میرا بیٹا باہر آیا ہے۔ دادا جان ایان کا ہاتھ تھامے کمرے سے باہر آئے۔ ایان نے ایان کو مورے سے لے کر دادا جان کی گود میں دیا۔ بہت پیارا ہے، جب تم چھوٹے تھے بالکل ایسے تھے۔ جی دادا جان نے ایان کی گود پر بوسہ دیا۔ آج حویلی میں ایان کی خوشی میں جشن تھا، پورے گاؤں میں مٹھائی تقسیم کی گئی تھی۔ حویلی کے سامنے ایک بہت بڑا گارڈن تھا، وہاں سب آدمی اکٹھے ہوئے اور پھر رقص کرنے والیاں آئیں۔ ایان کا عقیقہ بھی ساتھ ہی ہو رہا تھا، بہت سارے آدمی گارڈن میں موجود تھے۔ ایان ایک کرسی پر بیٹھا تھا، 3 سے 4 رقص کرنے والیاں تھیں۔ محفل شروع ہوئی، ایک لڑکی بار بار ایان کے قریب جا رہی تھی۔ حویلی کی عورتوں کو یہ سب دیکھنے کی اجازت نہیں تھی، سب اپنے اپنے کمروں میں تھیں۔ علیزے کے علاوہ علیزے سرد نظروں سے ایان کو دیکھ رہی تھی۔ ایان کو نہیں معلوم تھا علیزے سب دیکھ رہی ہے۔ علیزے کو ایان پر بہت غصہ تھا۔ اچانک ایک آدمی نے ایک رقص کرنے والی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ایان نے اس آدمی کو بولا کہ اس کا ہاتھ چھوڑ دو۔ قاسم چھوڑو اس لڑکی کا ہاتھ۔ ایان نے سنجیدہ انداز میں کہا، ارے ایان یہ لڑکیاں ایسی ہیں، ان کا کام ہے۔ قاسم نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، میں نے بولا اس کا ہاتھ چھوڑو۔ ایان نے لفظوں پر زور دیتے ہوئے کہا، نہیں چھوڑوں گا۔ تمہاری بہن لگتی ہے یا بیوی ہے جو غصہ کر رہے ہو اتنا؟ وہ لڑکا گاؤں کے ایک بڑے خاندان سے تعلق رکھتا تھا جو ایان کی دعوت پر آیا تھا۔ ایان کی آنکھیں غصے سے سرخ ہوئیں، علیزے بھی دیکھ رہی تھی۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کچھ غلط ہونے لگا ہے۔ ایان نے پاس کھڑے گارڈ سے بندوق پکڑی۔ علیزے کی آنکھیں خوف سے بھر لیں، اس نے دونوں کندھوں پر گرم شال لی تھی۔ سردی کا موسم تھا، باہر ہلکی ہلکی دھند پڑ رہی تھی۔ علیزے تیزی سے بھاگتی ہوئی آئی، وہاں 100 کے قریب آدمی کھڑے تھے۔ ایان رک جاؤ، علیزے نے اونچی آواز میں کہا۔ ایان نے سرد نگاہوں سے علیزے کی طرف دیکھا۔ ایان نہیں۔ علیزے ایان تک آئی، اس سے بندوق پکڑ کر نیچے پھینکی۔ آنکھیں نیچے کرو خانہ خراب، یہ لڑکی سردارنی ہے۔ وہاں موجود گارڈز نے بولا۔ سب نے آنکھیں نیچے کر لی۔ علیزے کی شال بھاگنے کی وجہ سے پیچھے ہی کہیں گر گئی تھی۔ ایان نے اپنے کندھوں سے شال اتار کر علیزے کے گرد دوڑی۔ ایان نے علیزے کا زور سے ہاتھ پکڑا اور اندر کی جانب تیزی سے لے کر اس سے بڑھا۔ ایان مجھے درد ہو رہا ہے، میرا ہاتھ چھوڑو۔ ایان رکو۔ ایان کی گرفت بہت سخت تھی۔ ایان علیزے کو کمرے کی طرف لے کے جا رہا تھا۔ ایان مورے کے کمرے میں تھا۔ ایان نے کمرے میں آ کر اس کا ہاتھ چھوڑا۔ علیزے گرتے گرتے بچی، کیوں آئی تم وہاں؟ ایان نے اسے دونوں کندھوں سے زور سے پکڑتے ہوئے کہا، میں نہیں چاہتی لوگ میرے بیٹے کے باپ کو قاتل بولیں۔ تم ان عورتوں کی وجہ سے کسی کو قتل کرنے لگے تھے، تم نے ان لوگوں کو کیوں بلوایا تھا؟ تم اتنے سارے آدمیوں میں بغیر دوپٹے کے کیسے آ سکتی ہو؟ تمہارا دوپٹہ زمین پر تھا، سب آدمی تمہیں کیسے دیکھ رہے تھے؟ ایان نے اونچی آواز میں غصے سے کہا، مجھے پرواہ نہیں۔ علیزے نے بے پرواہ انداز میں کہا، مجھے پرواہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایان نے علیزے کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا۔ چٹاک، علیزے زمین پر گر گئی۔ اٹھو، ایان نے سرد لہجے میں کہا۔ علیزے نے کوئی حرکت نہیں کی، وہ بس سرخ آنکھوں سے ایان کو دیکھ رہی تھی۔ تمہیں سمجھ نہیں آیا؟ اٹھو، ایان نے انتہائی اونچی آواز میں کہا۔ علیزے بیڈ کا سہارا لے کر اٹھی۔ چٹاک، ایان نے پھر سے اسے تھپڑ مارا۔ علیزے پھر سے زمین پر جا گری۔ علیزے ایک بار پھر سے بیڈ کا سہارا لے کر اس کے سامنے کھڑی ہوئی۔ ایان نے ایک اور تھپڑ مارا۔ علیزے اب کی بار نیچے نہیں گری۔ ایان نے علیزے کو دیوار کے ساتھ لگایا، ادھر دیکھو میری آنکھوں میں۔ اگلی بار کچھ بھی کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا تم سردار کی بیوی ہو۔ علیزے کی آنکھیں پانی سے بھر گئی۔ عورت پر ہاتھ اٹھانے والے انسان کو میں مرد نہیں مانتی۔ کیا بولا تم نے؟ ابھی دکھاتا ہوں میں تمہیں اپنی مردانگی۔ ایان نے علیزے کو بیڈ پر دھکا دیا۔ علیزے نے بیڈ سے واپس اٹھ کر ایان کو گریبان سے پکڑا۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، میرا جسم اتنا بے مول نہیں ہے۔ آئی تمہیں سمجھ، ایک دفعہ برداشت کر لیا، اب نہیں کروں گی۔ علیزے نے ایان کو پیچھے دھکا مارا۔ ایان نے علیزے کا منہ دبوچا، دونوں کی آنکھیں آگ برسا رہی تھیں۔ دفعہ ہو جاؤ ادھر سے، مر جاؤ گی آج تم میرے ہاتھ سے۔ تم کسی اور کا غصہ مجھ پر نکال رہے ہو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی
سے بندوق لے کر زمین پر پھینکنے کی۔ اگر تمہارا غصہ مجھے مار کے کم ہوگا تو مار دو۔ ویسے بھی جو تھوڑی بہت محبت میرے دل میں تمہارے لیے پیدا ہوئی تھی وہ ختم ہو چکی ہے۔ اچانک دروازہ ناک ہوا۔ ایان نے دروازہ کھولا۔ سامنے نور کھڑی تھی۔ نور نے علیزے کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا۔ علیزے کے گال پر ایان کی انگلیوں کے سرخ نشان تھے جو اس کی سفید گال پر صاف واضح ہو رہے تھے۔ بولو، کیوں آئی ہو؟ ایان نے سخت لہجے میں کہا۔ مورے بلا رہی ہیں آپ کو ایان جی، نور نے گھبراتے ہوئے کہا۔ آتا ہوں، جاؤ تم علیزے کو بھی ساتھ لے کر آنا، مورے نے بولا ہے۔ اچھا، ایان نے مختصر جواب دیا۔ نور وہاں سے چلی گئی۔ نور کے جانے کے بعد علیزے ہنسنے لگی۔ واہ، کیا ایکٹنگ کی ہے یار، جیسا وہ ہے جو کمرے کے باہر کھڑے افراد سمجھ رہے تھے کچھ دیر پہلے۔ ایان نے کمرے میں آ کر علیزے کا ہاتھ چھوڑا۔ وہ گرتے گرتے بچی۔ ایان، تم ہوش میں ہو؟ تم کیا کرنے والے تھے تم؟ علیزے نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ یار، وہ شخص اس عورت کے ساتھ بدتمیزی کا تھا، اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی، ایان نے غصے سے کہا۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ تم اسے جان سے مار دیتے۔ اگر میں وہاں نہیں آتی تو پتہ ہے کیا ہوتا؟ جو بھی ہوتا، فی الحال ہمیں ایکٹنگ کرنی ہوگی علیزے، ایان نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ کیسی ایکٹنگ؟ علیزے نے سخت حیرت سے پوچھا۔ ابھی تمہیں پتہ چل جائے گا یہ ایکٹنگ کیوں کروا رہا ہوں۔ ایان نے ریڈ لپسٹک پکڑ کر علیزے کی گال پر لگائی اور اسے اس کی گال پر پھیلا دیا تاکہ ایسا محسوس ہو جیسے علیزے کی گال پر تھپڑ مارے گئے ہیں۔ علیزے اور ایان کے کمرے کے باہر سب کھڑے تھے۔ سب کو باہر ایان اور علیزے کے چیخنے چلانے اور تھپڑ مارنے کی آوازیں آ رہی تھیں، پر اندر ایسا حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ چیزیں اٹھا اٹھا کر جان بوجھ کر توڑ رہا تھا۔ نور کے جانے کے بعد علیزے ہنس ہنس کر پاگل ہو رہی تھی۔ نور وہاں سے چلی گئی۔ تھوڑی دیر میں تمہیں آواز دوں گا، پھر نیچے آنا، شکل رونے والی بنا کر آنا، ایان یہ کہتا ہوا نیچے آیا۔ نیچے سب لوگ موجود تھے، دادا جان، پھپھو، ان کی بیٹیاں۔ وہ نیچے مورے کے پاس آیا۔ بیٹا، تمہیں پتہ ہے تمہاری بیوی نے کتنی معیوب حرکت کی ہے؟ یہ گارڈن میں کھڑی ہو کر سب سے چھپ کر رقص دیکھ رہی تھی اور پھر وہاں سب آدمیوں کے درمیان بھی بغیر دوپٹے کے چلی گئی۔ ایک سردارنی کو یہ حرکت زیب دیتی ہے، میں اسے معاف کر دیتی، پر ہماری حویلی کے کچھ اصول ہیں، ہم انہیں نہیں توڑ سکتے۔ مورے نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ مورے، میں نے اسے بہت زیادہ مارا ہے، آپ لوگوں کو آوازیں تو آ رہی ہوں گی، اب کیا اسے جان سے مار دوں؟ وہ یہاں شروع سے نہیں رہی، اسے حویلی کے رسم و رواج کا نہیں پتہ، ایان نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ ایان نے یہ سب اس لیے کیا تھا تاکہ علیزے کو سزا سے بچا سکیں۔ تمہاری پھپھو بول رہی تھی ان کی بیٹی کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ ایک دفعہ اس کا دوپٹہ نیچے گیا تھا، تم نے اسے سزا دی تھی۔ یہ بات صرف ایان جانتا تھا کہ اس نے نور کو کیوں سزا دی تھی۔ سب لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ نور کو دوپٹہ گرنے کی وجہ سے ایان نے سزا دی ہے، پر اصل وجہ کچھ اور تھی۔ وہ ایک رات کے 1 بجے ایان کے روم میں آئی۔ تب ایان حویلی میں تھا اور ایان کو بولا کہ میرے ساتھ شادی کے لیے ہاں کر دو ورنہ شور مچا دوں گی اور تم پر زیادتی کا الزام لگا دوں گی۔ ایان اس کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کیا اور کہا کہ مچاؤ شور، تم یہ بات بھول گئی ہو، میں تمہارے روم میں نہیں، تم میرے روم میں آئی ہو، بدکار میں نہیں تم ہو، اور اگر تم شور مچا کے سب کچھ غلط بتا بھی دو گی تو تمہاری ہی عزت خراب ہوگی۔ میں مرد ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ایان نے بے پرواہ سے انداز میں کہا۔ چلو دفع ہو جاؤ اب ادھر سے، ایان نے نور کو بازو سے پکڑ کر اپنے کمرے سے باہر نکال دیا۔ ایان نے اس کے بعد سے حویلی جانا کم کر دیا۔ وہ نور اور فاطمہ دونوں کو اپنی بہن کی طرح سمجھتا تھا، پر نور بار بار اسے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ ایک رات ایان اکیلا چھت پر تھا، نور پیچھے سے آ کر اس کے گلے لگ گئی۔ ایان غصے سے وہاں سے چلا گیا اور پھر اگلے دن ایان نے نور کو دوپٹہ گرنے کا بہانہ بنا کر سزا دی کیونکہ وہ اپنی حد سے بڑھ رہی تھی۔ ایان کا دوست احمد حویلی آیا تھا، وہ لوگ گیسٹ روم میں تھے۔ نور کام والی کے ساتھ کھانے کی اشیاء لے کر گیسٹ روم کی طرف آئی۔ اس نے ریشمی دوپٹہ لیا تھا۔ اچانک احمد کے سامنے اس کا دوپٹہ پھسل کر سر سے اتر گیا۔ وہ ایان کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے نئے نئے طریقے استعمال کرتی تھی، پر ہر بار ناکام ہو جاتی تھی۔ پتہ نہیں لڑکیاں کیوں محبت میں اس قدر پاگل ہو جاتی ہیں، نامحرم کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اپنا وقار بھول جاتی ہیں، اپنے آپ کو اتنا گرا لیتی ہیں، جتنے جتن کرتی ہیں وہ بےہودہ لباس پہن کر میک اپ کر کے توجہ کا مرکز بن تو جاتی ہیں، پر عزت صرف پردے اور چادر میں ہے۔ سزا یہ تھی کہ جس کسی کا دوپٹہ کسی غیر مرد کے سامنے سر سے اترتا یا غلطی سے گر جاتا، اسے 1 ہفتے تک حویلی سے بے دخل کر دیا جاتا، اسے سرونٹ کوارٹر میں رکھا جاتا۔ مورے لیزے کو اس کی غلطی کی سزا مل چکی ہے، میں نے اسے بہت مارا ہے، سرونٹ کوارٹر والی سزا دینے کی اب ضرورت نہیں ہے، ایان نے نرم انداز میں کہا۔ پھپھو ایک دم سے بولی، مارنا کوئی سزا نہیں، تب پھر میری بچی کو بھی 2 تھپڑ لگا دیتے، اسے کیوں پورا ہفتہ حویلی سے باہر رکھا، اصول سب کے لیے برابر ہے، اب اپنی بیوی کو بلاؤ، پھپھو نے حقارت سے کہا۔ وہ ہر صورت میں علیزے کو سزا دلوانا چاہتی تھی، ایان اب مجبور ہو گیا تھا۔ علیزے، ایان نے غصے سے آواز دی۔ علیزے کی گال پر لپسٹک کا سرخ نشان بالکل تھپڑ کے نشان کی طرح لگ رہا تھا۔ علیزے اپنی آنکھوں میں آنسو لا رہی تھی تاکہ سب کو لگے روتی رہی ہے، دونوں کمال کے فنکار تھے۔ علیزے، نیچے آؤ،
اب کی بار ایان نے سخت لہجے میں کہا۔ علیزے نیچے آئی۔ احان مورے کے پاس تھا۔ سب علیزے کی طرف حیرت سے دیکھ رہے تھے، جبکہ پھپھو اور نور بہت خوش نظر آ رہی تھیں۔ جی بولے، علیزے نے رونے والی شکل بناتے ہوئے کہا۔ جو کرنا ہے اس کے ساتھ کر لیں۔ ایان یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ ایک منٹ ایان، اس بات کا کیا مطلب ہے؟ علیزے نے ایان کو بازو سے پکڑ کر روکا۔ ابھی کے لیے چلی جاؤ، میں تمہیں نکال لوں گا وہاں سے، ایان نے مدھم آواز میں کہا۔ علیزے کو علاوہ کسی کو بھی اس کی سمجھ نہیں آئی۔ پھپھو نے کام والی سے بولا، علیزے کو چھوڑ کے آؤ سرونٹ کوارٹرز میں۔ ایک نوکر علیزے کو بازو سے پکڑنے لگی۔ علیزے نے سوچا تھوڑی ایکٹنگ تو اور کرنی چاہیے، اتنی آسانی سے کیوں جاؤں؟ ایان وہاں سے چلا گیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ علیزے کا ساتھ دے رہا تھا۔ علیزے کی غلطی چھوٹی نہیں تھی۔ کوئی بھی مجھے ہاتھ نہیں لگائے گا، میں وہاں نہیں جاؤں گی۔ مورے کو بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ لوگ ایک ہفتے کے لیے علیزے کو اس کے بچے سے دور کر رہے تھے۔ مورے احان کو لے کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئیں۔ کام والی کھینچنے کے انداز میں علیزے کو سرونٹ کوارٹرز کی طرف لے کر جا رہی تھی۔ علیزے نے اسے پیچھے دھکا دیا۔ چھوڑو مجھے، میں خود بھی جا سکتی ہوں، علیزے نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ایک تو یہ حویلی اور اس کے فضول اصول۔ علیزے نے منہ بناتے ہوئے کہا، جیسے ہی یہاں سے نکلوں گی ایان کو لے کر واپس شہر چلی جاؤں گی، مجھے نہیں رہنا یہاں فضول جہاں لوگوں میں۔ علیزے چلتے چلتے دل میں سب بول رہی تھی۔ عجیب رسم ہے بھائی، کسی سے بھی دوپٹہ اتر سکتا ہے غلطی سے، عجیب پرانے خیالات کے لوگ ہیں۔ علیزے کو بہت غصہ آ رہا تھا، جس طرح میں یہاں سے باہر نکلوں ایان کی عقل تو میں ٹھکانے لگاؤں گی۔ کس خوشی میں ڈانس کرنے والیوں کو بلایا تھا، کیسے مزے سے کرسی پر اس کے سامنے بیٹھ کر دیکھ رہا تھا۔ حوصلہ علیزے، حوصلہ نکال لے گا تمہیں یہاں سے، بس تھوڑا صبر۔ علیزے چلتے چلتے خود کو تسلی دے رہی تھی۔ کام والی کھنڈر جیسے کمرے کے پاس آ کر رکی۔ علیزے اپنی سزا والی جگہ پر پہنچ چکی تھی۔ ہم ادھر کیوں رک گئے ہیں؟ علیزے نے کام والی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ علیزے بی بی، یہی ہے سزا والی جگہ، کام والی نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ ارے میں سردارنی ہوں، میرے لیے کوئی سزا کے طور پر خاص کمرہ ہونا چاہیے، میں یہاں کیسے رہوں گی؟ علیزے نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ بی بی جی، سب یہاں آ کر ہی رہتی ہیں، کئی سالوں سے یہ رسم چل رہی ہے، دوپٹے کے علاوہ بھی اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسے یہاں ہی قید کیا جاتا ہے، کام والی سنجیدہ انداز میں بول رہی تھی۔ ایک دفعہ باہر نکلو، سب سے پہلے یہی رسم ختم کروں گی، علیزے نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ علیزے کمرے کے اندر داخل ہوئی، اس کا دل گھبرانے لگ گیا۔ کام والی نے دروازہ باہر سے لاک کرنا تھا۔ یہ چھوٹا سا ایک کمرہ تھا، زمین پر گندا سا قالین تھا، ایک خراب بلب تھا جو بار بار آف آن ہو رہا تھا۔ روم کے اندر ہی چھوٹا سا واش روم تھا، سنگل بیڈ تھا جس پر میلی سی چادر بچھی ہوئی تھی۔ کام والی دروازہ بند کر کے جانے لگی۔ ارے رکو، ایان جب آئے گا اسے ادھر بھیج دیے، علیزے نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ کام والی نے حیرت سے علیزے کی طرف دیکھا۔ جی کیا؟ کام والی نے کہا۔ سنائی نہیں دیا؟ ایان کو ادھر بھیج دینا، میں اکیلی کیسے رہوں گی یہاں؟ جی معذرت بی بی جی، پر جس کو سزا ملتی ہے اس کے علاوہ یہاں کوئی نہیں آ سکتا، کام والی نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ تمہیں جتنا بولا ہے اتنا کرو، علیزے نے سخت لہجے میں کہا۔ جی ٹھیک ہے، جب آئیں گے کہہ دوں گی، کام والی نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ کام والی دروازہ باہر سے لاک کر کے چلی گئی۔ یا اللہ پاک، مجھ سے کون سا ایسا گناہ ہو گیا ہے جو آپ نے میرے نصیب میں اتنے دکھ لکھ دیے؟ ہر مشکل زدہ انسان کی طرح علیزے کے شکوے بھی شروع ہو چکے تھے۔ انسان جب خوش ہوتا ہے تو اللہ کو بھول جاتا ہے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا، اور جب اس کو کوئی مصیبت پیش آتی ہے تو صبر سے کام لینے کی بجائے شکوے شروع کر دیتا ہے۔ صبر اور شکر سے کام لو، ہم تمہیں اور عطا کریں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل پر بے شمار نعمتیں اتاری تو وہ ناشکری کرنا شروع ہو گئے، اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے، اور پھر ان کو شکری کی سزا ملی، ان پر مختلف عذاب آئے۔ علیزے بھی جب سے اس کا ایان سے نکاح ہوا 6-7 ماہ ایان کے ساتھ رہی، اس دوران بس چھوٹی چھوٹی بات پر ایان سے لڑتی رہی۔ ایک دن بھی شکر کے کلمات اس کے منہ سے ادا نہیں ہوئے۔ اس نے ہمیشہ ایان کی تذلیل کی، اس سے بدتمیزی کرتی رہی، جبکہ ان کے 6 ماہ میں ایان نے علیزے کا ہر طرح سے خیال رکھا۔ جس چیز کی انسان قدر نہیں کرتا وہ اسے چھین لی جاتی ہے۔ ایان کا علیزے سے تقریباً 1 سال دور رہنا اس کی ناشکری کی سزا تھی۔ علیزے سے ایان کو چھین لیا گیا تھا۔ کسی بھی چیز کی اہمیت تب معلوم ہوتی ہے جب وہ ہمارے پاس نہیں رہتی۔ ایان 1 سال علیزے سے دور رہا، پر وہ عاشق تھا جو اپنے محبوب سے زیادہ دیر دور نہیں رہ سکا اور واپس آ گیا، ورنہ اس کا ارادہ زیادہ دیر علیزے کو خود سے دور رکھنے کا تھا۔ وہ دیکھنا چاہ رہا تھا علیزے کو اس کے جانے سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ نہیں۔ اس دوران ایان نے علیزے پر نظر رکھی تھی، وہ جہاں بھی جاتی تھی ایان کو ہر چیز کی خبر ہوتی تھی۔ ایان نے علیزے کو سزا سے بچانے کے لیے مار پیٹ ڈالنا والا ڈرامہ کیا تھا، پر پھر بھی ناکام ہو گیا۔ وہ اپنے فارم ہاؤس آیا، اپنے روم میں گیا، اس نے آئینے میں خود کو دیکھا۔ ایان صبح جتنا پیارا لگ رہا تھا اتنا ہی اب الجھا ہوا لگ رہا تھا۔ اس کے بال بکھرے تھے، آنکھیں غصے سے انگارہ ہو رہی تھیں اور لال ڈورے نمایاں ہو رہے تھے۔ گریبان کے 3 بٹن کھلے ہوئے وہ شیشے میں دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس کے سامنے آج کا منظر آیا۔ علیزے بھاگتے ہوئے اس کی طرف آئی۔ سب آدمیوں نے اس کی طرف دیکھا، کچھ نے غلط نظروں سے دیکھا۔ اس کی شال زمین پر گر تھی
اس نے اس سے بندوق پکڑی تھی۔ قاسم علیزے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ایان کو ایک دم غصہ آیا۔ اس نے سامنے شیشے میں زور سے مکہ مار دیا۔ ایان کے ہاتھ سے خون کا فوارہ نکلا۔ ایان بیڈ پر لیٹ گیا، آنکھیں موند لی۔ ایان کی آنکھ سے آنسو نکل کر بالوں میں جذب ہوا۔ علیزے کیوں ہو اتنی بے پرواہ؟ ایان نے اس نے تمہیں قتل کرنے سے بچایا ہے۔ ضمیر کی آواز آئی۔ کیا تم نہیں جانتی ایان عزت کے معاملے میں سمجھوتا نہیں کرتا؟ ایان باہر اپنے گھوڑے کے پاس چلا گیا۔ ایان اسے کھانا کھلانے لگا۔ کیا تمہیں میرے بابا کی یاد آتی ہے؟ ایان گھوڑے سے پوچھ رہا تھا۔ وہ اس کے چہرے پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ تم جانتے ہو وہ لڑکی بالکل میری سمجھ سے باہر ہے۔ اسے کسی کا خوف نہیں۔ وہ 100 آدمیوں میں کھڑی ہو کر مجھ سے بندوق چھین رہی تھی۔ کیا عورتیں بھی اتنی بہادر ہوتی ہیں؟ میں تو عورتوں کو بہت کمزور سمجھتا تھا۔ ایان مسلسل سنجیدہ انداز میں بول رہا تھا۔ مجھے اس پاگل لڑکی سے بہت محبت ہے۔ کبھی بچی بن جاتی ہے، کبھی ضرورت سے زیادہ میچور بن جاتی ہے، کبھی ڈرپوک بن جاتی ہے، کبھی بغیر خوف کے منہ پر تھپڑ مار دیتی ہے۔ پر اس سارے معاملے میں میں نے ایک چیز نوٹ کی، وہ بس مجھ سے نہیں ڈرتی۔ اسے میرا کوئی خوف نہیں۔ کیا میں اس کو محبت سمجھوں؟ ایان نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے اس سے ڈر نہیں لگتا، تو وہ مجھے اشاروں میں بتانے والی ہے کہ اسے مجھ سے محبت ہے۔ منہ سے کبھی اقرار نہیں کرے گی، ایان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ آج رات یہاں ہی رکنے کا سوچ رہا تھا۔ اپنے پیارے گھوڑے کو کھانا کھلانے کے بعد وہ اندر جا کر لیٹ گیا۔ کافی رات ہو گئی۔ علیزے انتظار کر رہی تھی ایان آئے گا۔ اسے بند کمرے میں اب گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ اوپر سے بلب بار بار آن آف ہو رہا تھا۔ اچانک باہر کا موسم شدید خراب ہو گیا۔ بارش نہیں ہو رہی تھی، بس ٹھنڈی ہوا چلنے لگی تھی۔ کمرے کے پاس ایک کھڑکی تھی۔ علیزے وہاں کھڑی ہو کر ایان کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے اب رونا آ رہا تھا۔ ایان بیڈ پر لیٹ گیا اور سو گیا۔ اس نے صبح حویلی جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ علیزے کو بھی سب صبح ہی باہر نکالنے والا تھا۔ رات کا 1 بجا۔ زور و شور سے بارش شروع ہوئی۔ ایک دم سے ایان کی آنکھ کھلی، زور سے بجلی چمکی۔ ایان کو خیال آیا علیزے کو بجلی اور بادل کے گرجنے سے ڈر لگتا ہے۔ وہ بھاگ کر اپنے کمرے سے باہر آیا۔ علیزے سرونٹ کوارٹرز میں ہے۔ وہ جلدی سے گاڑی میں آ کر بیٹھا۔ وہ بہت فاسٹ ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ فارم ہاؤس حویلی سے زیادہ دور نہیں تھا۔ وہ کوارٹرز کی طرف بھاگا۔ بارش سے اس کی شرٹ بھیگ گئی۔ پانی اس کے بالوں سے بہہ کر اس کے سینے کو بھگور تھا۔ ایان دروازے کے پاس آیا۔ دروازہ لاک تھا۔ ایان نے لات مار کر دروازہ کھولا۔ جیسی کمرے کی بسیدہ حال تھی ویسے ہی اس دروازے کا حال تھا۔ روم میں اندھیرا تھا۔ علیزے ایک سائڈ پر ڈر سہم کر بیٹھی تھی۔ ایان نے جیسے ہی دروازہ کھولا، علیزے بھاگ کر ایان کے گلے لگی۔ دروازہ کھولنے کے بعد کمرے میں ہلکی سی روشنی ہو گئی۔ تمہیں پتا ہے میں کتنا ڈر گئی۔ تم کیوں نہیں آئی؟ میں نے تمہارا انتظار کیا، تم نہیں آئے۔ تم کیسے مجھے سزا دلوا سکتے ہو؟ تو تم مجھ سے محبت کرتے ہو نا؟ اپنی محبت کے ساتھ کوئی ایسے کرتا ہے؟ علیزے روتے ہوئے مسلسل بول رہی تھی۔ ایان کچھ بھی نہیں بولا۔ علیزے ابھی بھی ایان کے سینے کے ساتھ لگی تھی۔ ایان نے علیزے کو گود میں اٹھا لیا اور اسے روم سے باہر لے آیا۔ علیزے کی شکوے کرتی زبان کو بریک لگی۔ باہر بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ کوارٹر سے حویلی تک جاتے دونوں مکمل بھیگ چکے تھے۔ علیزے کی نظریں ایان کے چہرے پر تھی۔ اس کی لمبی پلکیں بھیگ کر اور بھی دلکش لگ رہی تھیں۔ ایان نے علیزے کو روم میں آ کر نیچے اتارا۔ جاؤ چینج کرو۔ ایان خود روم سے باہر چلا گیا۔ علیزے کو ایان کا رویہ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ علیزے نے کپڑے چینج کیے۔ ایان موڑے کے پاس سو رہا تھا۔ ایان روم میں آیا۔ اس نے شاور لیا اور آ کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ میری اتنی غلطی بڑی نہیں تھی جتنی بڑی مجھے سزا دی گئی ہے، علیزے نے معصومیت سے کہا۔ تمہیں سزا نہیں دی گئی، ایک دن مکمل ہونے سے پہلے ہی تمہیں باہر نکال دیا گیا ہے، ایان نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ کدھر تھے تم اور مجھے اپنی پھپھو کے حوالے کیوں کر کے گئے تھے؟ کیا میں کوئی چیز ہوں؟ اور یہ فضول رسمیں مجھ سے دور رکھو۔ شہر میں لڑکیاں دوپٹوں کے بغیر گھومتی ہیں، کوئی ان کو کچھ نہیں کہتا، اور یہاں سر سے دوپٹہ اترنے پر 1 ہفتے کے لیے قید کر دیا جاتا ہے، علیزے نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ یہ رسمیں شروع سے چلتی آ رہی ہیں، تم یا میں ان کو ختم نہیں کر سکتے، ایان نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ میں ختم کر کے دکھاؤں گی، جو مرضی کرو، ایان نے تھکے ہوئے انداز میں کہا۔ علیزے نے ایان کو گریبان سے پکڑا۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ آج تو یہ ڈانس کرنے والیاں حویلی آ گئی ہیں، دوبارہ اگر یہ یہاں آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، علیزے نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ یہ بات اگر میرے گریبان پکڑے بغیر بھی کر سکتی تھی، ایان نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ علیزے کو محسوس ہوا گریبان پکڑنے کے چکر میں وہ اس کے بہت قریب آ گئی ہے۔ ایک دم فاصلہ قائم کرتے ہوئے وہ اس سے تھوڑا پیچھے ہوئی۔ وہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ مجھ سے بات نہیں کرنا، میں تم سے ناراض ہوں، علیزے نے خفگی سے کہا۔ اس کا لمبے عرصے تک ناراض رہنے کا ارادہ تھا۔ ایان اٹھ کر علیزے کی بیڈ والی سائڈ پر آیا۔ اٹھو، علیزے نے آنکھیں بند کر لی۔ ایان نے علیزے کے بازو سے پکڑ کر اٹھایا۔ کیا مسئلہ ہے؟ علیزے نے سرد لہجے میں کہا۔ پٹی کرو میری، ایان نے ہاتھ آگے کیا۔ بارش کی وجہ سے اس کی پٹی خراب ہو گئی تھی۔ اس نے فارم ہاؤس میں شیشے پر ہاتھ مارا تھا۔ نہیں کروں گی، علیزے نے صاف انکار کیا۔ ٹھیک ہے، نور سے جا کر کروا لیتا ہوں، ایان نے شرارتی انداز میں کہا۔ کیا کہا؟ علیزے نے ایان کو گھورتے ہوئے کہا۔
اگر اسے پٹی کروانے کا سوچا تو چھری سے تمہارے دوسرے ہاتھ پر کٹ لگا دوں گی، الیزے نے تھوڑا سنجیدہ انداز میں کہا۔ اوئے ہوئے ظالم عورت، جب تم نہیں کرو گی تو کسی اور سے ہی کرواؤں گا نا، ایان نے معصومیت سے کہا۔ مورے سے بھی تو کروا سکتے ہو، الیزے نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اب میں ایک پٹی کے لیے ان کی نیند خراب کروں؟ ایان نے آئی برو چکاتے ہوئے پوچھا۔ جاؤ احان کو لے کر آؤ، پھر کروں گی پٹی، الیزے نے صاف صاف کہا۔ وہ مورے کے پاس سو رہا ہے، صبح جا کر لے آنا، ایان نے نرم انداز میں کہا۔ الیزے نے دراز سے فرسٹ ایڈ باکس نکالا۔ یہ کیسے زخمی ہوا ہے؟ الیزے نے تھوڑا فکر مندی سے پوچھا۔ شیشہ توڑا تھا، ایان نے نرم انداز میں بتایا۔ توڑ پھوڑ کے علاوہ کچھ آتا ہے؟ الیزے نے طنزیہ انداز میں کہا۔ نہیں، ایان نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ الیزے کا دھیان ایان کے ہاتھ کی طرف تھا۔ وہ ایان کی نظریں مسلسل خود پر محسوس کر رہی تھی۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ الیزے نے ایان کی طرف دیکھے بغیر پوچھا۔ دیکھ رہا ہوں کہ پہلے سے زیادہ حسین ہو گئی ہو، ایان نے خوشی سے کہا۔ پر تم تو بالکل پہلے جیسے ہو، بلکہ تھوڑے موٹے موٹے لگ رہے ہو، الیزے نے ہنسی دباتے ہوئے سیریس انداز میں کہا۔ کیا سچی میں موٹا لگ رہا ہوں؟ ایان کو صدمہ لگا۔ ہاں، الیزے کو اس کی حالت پر ہنسی آ رہی تھی۔ ارے یار، اصل میں کافی دنوں سے جم نہیں گیا، اس لیے موٹا لگ رہا ہوں۔ موٹا نہیں ہوں، بس لگ رہا ہوں، ایان نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ ہاں ہاں، بس لگ رہے ہو ہلکے سے، الیزے نے سنستے ہوئے کہا۔ کل ہی جم کرنے جاؤں گا، ایان نے تھوڑا سنجیدہ انداز میں کہا۔ میں بھی ساتھ جاؤں گی، الیزے نے جلدی سے کہا۔ آدمی ہوتے ہیں وہاں لڑکی، ایان نے نرم انداز میں کہا۔ او تو مطلب میں نہیں جا سکتی، الیزے کا موڈ خراب ہو گیا۔ ویسے بھی الیزے 5 کلو سے زائد وزن تم سے نہیں اٹھایا جاتا، تم جم نہ ہی جاؤ تو بہتر ہے، ایان نے ہنستے ہوئے کہا۔ ارے میں پورے 10 کلو نہیں، 10 کلو زیادہ ہے، پورے 8 کلو اٹھا سکتی ہوں، الیزے نے ایک ادا سے بڑے فخر سے کہا۔ ایان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اگر تم نے میرے ساتھ 8 کلو وزن اٹھا لیا تو میں پورا ایک دن وہی کروں گا جو تم کہو گی، ایان نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ پکا؟ الیزے نے سیریس منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہاں میری جان، پکا، ایان نے پرجوش انداز میں کہا۔ میں کچھ بھی کروا سکتی ہوں، سوچ لو، الیزے نے وارننگ دی۔ سب کچھ کرنے کو تیار ہوں، ایان نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ اگر میں نہ اٹھا سکی، الیزے نے آئی برو چکاتے ہوئے پوچھا، تو پھر پورا ایک دن تم وہ کرو گی جو میں کہوں گا، ایان نے پر اسرار مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ مجھے منظور ہے، 8 کلو تو میں بہت آرام سے اٹھا لوں گی، صبح دیکھتے ہیں الیزے بیبی۔ اس کے بعد وہ لوگ سونے کے لیے لیٹ گئے۔ جاری ہے۔